ایران سفر ہوا تو شام کو ظاہر ہے کتب خانے دکانیں بند، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو ایک مرتبہ ایک محلے سے گزر رہے تھے تو بچے بھاگ رہے تھے، تو جستجو ہوئی کہ کیا ہو گیا اس محلے میں، کیا ایمرجنسی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگ رہے، بڑی خوشی سے کاش کبھی ہم ایسے سکول بنائیں اور ہم اپنی تعلیم گاہیں ایسی بنائیں کہ بچہ گھر سے زیادہ سکول میں سکون محسوس کرتا ہو، ماں باپ بعد میں اٹھیں اور بچہ پہلے کہے کہ مجھے مدرسے جانا ہے، سکول جانا ہے، ہم اتنی اچھے ماحول اور اتنی اچھی حالت وہاں کی بنائیں۔ یہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ تو بچوں کے چہروں پہ خوشی، چھوٹے چھوٹے بچے باتیں کر رہے ہیں، ہم بھی ایک گروہ کے پیچھے چل پڑے کہ ہوتا کیا، پہنچتے کہاں۔ دیکھا تو ایک میدان ہے محلے میں، ایسے میدان سرگودا میں، یہ جو ہندوستانی ہجرت کر کے یہاں آ کے بس گئے تھے نا، وہ چاروں طرف گھر بنائے ہوئے ہیں اور درمیان میں ایک کھلی جگہ بنی ہوئی ہے، خوشی غمی میں کام آتی۔ بوڑھی عورت سپیکر لگا ہوا ہے اور مشکل سے وہ ایک بہت چوڑی لمبی کرسی پہ بھی مشکل سے سما رہی ہے، ہوگی 70-80 سال کی، بچوں کو ویلکم کر رہی ہے، بہت سے بچوں کو ٹافیز دے رہی، ایک ایک ٹافی بچے، اور وہ جو بچوں کے ساتھ باپ آئے ہوئے ہیں وہ ارد گرد کھڑے ہو گئے، سننے لگے۔ تو اس نے گھڑی دیکھ کے کوئی آدھ پون گھنٹے کا کوئی قصہ سنایا، تو ہم نے پوچھا یہ سب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے بچے روزانہ آتے ہیں یہاں پر بیٹھ کے اس بوڑھی عورت سے کہانی سنتے ہیں، اور یہ روزانہ کہانی سناتی ہے، بچے چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، کوئی کسی دن آتا ہے کوئی کسی دن آتا ہے، اور جب یہ قصہ سنا کے فارغ ہوتی ہے تو یہ ہر ایک بچے کو ایک ٹافی دیتی ہے، بچے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ باتیں بھی ایسی دلچسپ کرتی ہے کہ بچے قہقہے لگاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر؟ اس نے کہا یہ ہے وہ چیز جو ہمارے معاشرے میں بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ ہم نے بھی 2-4 دن کہانیاں سنی، خالصتاً شیعت کی بنیاد اس نے رکھنی ہوتی تھی، بات کہیں کی ہو رہی ہے، درمیان میں کوئی شیعہ کا قصہ چھیڑ دیا ہے، درمیان میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی نفرت کا قصہ چھیڑ دیا ہے، درمیان میں یہ آ گیا وہ مینٹیلٹی بنتی ہے۔